حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کا پڑھنا ایسا ہے کہ تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے۔ ان کلمات کا پڑھنا پل صراط پر سے گزرنے کے وقت نور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جس نے دل سے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دور فرمائے گا، اور قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی، اور جس کو میری شفاعت ملے گی اس پر جنت واجب ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادہ سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہ تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کر بولے، اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی گردن سے پکڑ کر ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تمانچہ مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر، سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا تو اس کا عزت و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو اس پر رکت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی، سبحان اللہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ بر ندام ہونے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمینو باللہ و رسولہ تو بالکل بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر کے لوگوں نے دروازہ کی چھڑی سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تم مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے کیا معنی؟ اٹھیے ہم کعبہ میں چل کر علی الاعلان خدا کی عبادت کریں گے۔ خدا کی قسم، میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر 2 قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا۔ اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان مہاجرین کرام کی مقدس نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی چشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم یا حاتب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سہیل بن بیزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر رہنے لگے۔ لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کے بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالہ کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا، اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن العاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدہ کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کی دونوں ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے، اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض اور برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو ساتھ واپس لوٹا دیا۔ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ میں ہی مدفون ہوئے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام برق الغماء میں پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار مالک بن دغنہ راستے میں ملا اور دریافت کیا، اے ابو بکر کہاں چلے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا، خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کانوں میں قرآن مجید کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
चंद दिनों तक अपने घर के अंदर कुरान पढ़ते रहे, मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जज्बा इस्लामी और जोश ईमानी ने ये गवारा ना किया कि महबूदुल बातिल लातुल अज़ा की इबादत तो अलीउल ऐलान हो और महबूद बरहक अल्लाह ताला की इबादत करके अंदर छुप कर की जाए। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने घर के बाहर अपने सहन में एक मस्जिद बना ली और इस मस्जिद में अलीउल ऐलान नमाजों में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने लगे और कुफार मक्का की औरतें और बच्चे भीड़ लगाकर कुरान सुनने लगे। ये मंजर देखकर कुफार मक्का ने अपने दिगना को बुलाया और शिकायत की कि अबू बकर घर के बाहर कुरान पढ़ते हैं, जिसको सुनने के लिए उनके गिर्द हमारी औरतें और बच्चों का मेला लग जाता है। इससे हमको बड़ी तकलीफ़ होती है, लिहाजा तुम इनसे कह दो कि ये या तो वो घर में कुरान पढ़ें, वरना तुम अपनी पनाह की ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाओ। चुनाचे इब्ने दगना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप घर के अंदर छुपकर कुरान पढ़ने, वरना मैं अपनी पनाह से किनारा कश हो जाऊँगा। इसके बाद कुफारे मक्का आपको सताएंगे तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए इब्ने दगना, तुम अपनी पनाह की ज़िम्मेदारी से अलग हो जाओ। मुझे अल्लाह ताला की पनाह काफ़ी है और मैं उसकी मर्ज़ी पर राज़ी हूँ। हज़रत वलीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कलमात का पढ़ना ऐसा है कि तुमने अल्लाह से उसका वो नाम लेकर मांगा है कि जब उससे उस नाम के साथ सवाल किया जाता है तो वो अता करता है, और जब उसके साथ दुआ की जाती है तो कबूल फरमाता है। इन कलमात का पढ़ना पुल सरात पर से गुजरने के वक्त नूर है, तो अल्लाह ताला इस बंदे के गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, और जिसने दिल से ये कलमात कहे तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम की भड़कती हुई आग दूर फरमाएगा। क़यामत के दिन उसे मेरी शफ़ाअत मिलेगी, और वो कलमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इन्नी अशहदु इन्नका अंता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐलान नबुव्वत के छठे साल हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दो ऐसी हस्तियाँ दामने इस्लाम में आ गईं जिनसे इस्लाम और मुसलमानों के जाहो जलाल और उनकी इज़्ज़त और इकबाल का परचम बहुत ही सर बुलंद हो गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में हज़रत हमज़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी वालिहाना मोहब्बत थी, और वह सिर्फ 2-3 साल हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में ज़्यादा थे, और चूँकि उन्होंने भी हज़रत सोबिया का दूध पिया था, इसलिए हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ही ताकतवर और बहादुर थे और शिकार के बहुत ही शौकीन थे। रोज़ाना सुबह सवेरे तीर कमान लेकर घर से निकल जाते और शाम को शिकार से वापस लौट कर हरम में जाते, खाना काबा का तवाफ़ करते और कुरैश के सरदारों की मजलिस में कुछ देर बैठा करते थे। एक दिन हस्बे मामूल शिकार से वापस लौटे तो इब्ने जदान की लौंडी और ख़ुद उनकी बहन हज़रत बीबी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको बताया कि आज अबू जहल ने किस तरह तुम्हारे भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी और गुस्ताखी की। ये माजरा सुनकर मारे गुस्सा के हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खून खौलने लगा। एकदम 3 कमान निकाले हुए मस्जिद हराम में पहुंच गए और अपनी कमान से अबू जहल के सर पर इस ज़ोर से मारा कि उसका सर फट गया, और कहा कि तू मेरे भतीजे को गालियां देता है, तुझे खबर नहीं कि मैं भी उसी दीन के पैरोकार हूँ। ये देखकर कबीला बनी मखज़ूम के कुछ लोग अबू जहल की मदद के लिए खड़े हो गए, तो अबू जहल ने यह सोचकर कहा कि कहीं बनु हाशिम से जंग ना छिड़ जाए। ये कहा कि ऐ मखज़ूम, आप लोग हमज़ा को छोड़ दीजिए, वाकई आज मैंने उनके भतीजे को बहुत ही ख़राब किस्म की गालियाँ दी थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमान हो जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से इन अशार को पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ जिस वक्त उसने मेरे दिल को इस्लाम और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हदायत दी। जब अहकाम इस्लाम की हमारे सामने तलावत की जाती है तो बाकमाल अक्लों के आंसू जारी हो जाते हैं, और खुदा के बरगज़ीदा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुक्तदी हैं, तो ऐ काफरो, अपनी बातिल बकवास से उन पर गलबा मत हासिल करो। तो खुदा की कसम हम उन्हें कौम कुफार के स्पुर्द नहीं करेंगे, हालांकि अभी तक हमने इन काफरों के साथ तलवारों से फैसला नहीं किया है। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है कि हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहने, उस पर चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।